الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. درس حدیث کا یہ سلسلہ عرصے سے جاری ہے اور یہ کتاب تہذیب الاخلاق حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا مجموعہ ہے، احادیث کا انتخاب ہے. لیکن آج تمہید کے طور پر چند باتیں عرض کی جاتی ہیں. اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو عنایت فرمایا ہے، یہ بڑی نعمت ہے اللہ کی، اور حقیقت میں یہ تزکیہ نفس کا اور اصلاح باطن کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. جو آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بات ارشاد فرمائی ہے کہ ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے ان لوگوں پر فرض ہوئے جو تم سے پہلے گزرے ہیں، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو. تو تقویٰ جو پیدا ہوتا ہے یہ آسمان سے نہیں اترتا، اس کے لیے تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہوتی ہے اور پھر اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے. اور رمضان سے بہتر اس کا کوئی دوسرا موسم نہیں ہے کہ جس میں آدمی اپنی فکر کرے اور اپنے کو بنانے کی کوشش کرے، اس لیے کہ اس مہینے میں بہت سے موانع ایسے ہیں جو ہٹا دیے جاتے ہیں، جو سال بھر قائم رہتے ہیں، اور ان موانع کی وجہ سے بعض مرتبہ بڑی دشواریاں بھی ہوتی ہیں. لیکن یہ مہینہ ایسا ہے کہ اس میں برائیوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے، اور دل پر جو محنت ہے جو آسان بھی ہے اور بعض اعتبار سے مشکل بھی ہے، لیکن اس مہینے میں آسان ہو جاتی ہے. اور یہ خاص طور سے مسجد کے ماحول میں آدمی آ کر اگر قیام کرتا ہے تو شرف مکان بھی حاصل ہے اور شرف زمان بھی حاصل ہے. رمضان کا مہینہ بھی ہے اور مسجد کا ماحول بھی ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم لوگ یہاں سب ٹھہرے ہیں تو ہمیں اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ ہمارا مقصد کیا ہے. مقصد اگر پیش نظر نہ ہو تو آدمی بہت نقصان اٹھاتا ہے، وقت گزر جاتا ہے. جو کام کرنا ہے اس کو اگر وہی کام وہ نہ کرے تو وقت تو چلا جائے گا. ایسے قصہ مشہور ہے کہ کسی شخص کو ایک موتی ہاتھ لگ گیا، قیمتی موتی تھا، لیکن اس میں مسئلہ یہ تھا کہ جب تک سوراخ نہ ہو اس وقت تک اس کی کوئی بڑی قیمت نہیں تھی اور اس کے ماہرین ہوتے تھے. تو اس نے ایک کسی بڑے کاریگر کو بلایا اور جب وہ گھر آ گیا تو اس نے کام تو یہ تھا کہ موتی میں سوراخ کراتا. اس سے پوچھا کہ بھئی اور دوسرا کام بھی تمہیں کچھ آتا ہے؟ تو اس نے بتائی ہوں گی باتیں. اس میں یہ بتایا کہ ہاں مجھے گانا بھی آتا ہے، میں بہت اچھا گاتا ہوں. تو اس نے کہا ٹھیک ہے گانا سناؤ. اب اس نے گانا سنانا شروع کیا. جب شام ہو گئی یہی سب تماشے ہوتے رہے تو اس نے کہا کہ بھئی یہ میری مزدوری لائی ہے، وقت تو ہو گیا.
تو اس نے کہا مزدوری کیسی، کام تو ہوا نہیں۔ تو اس نے کہا کہ بھائی کام ہو یا نہ ہو لیکن وقت تو ہم نے پورا دیا۔ اب آپ نے بجائے اس کے کہ آپ اصل کام لیتے جس کے لیے آپ نے ہمیں بلایا تھا، آپ دوسرے کاموں میں لگ گئے، تو آپ نے وقت ہمارا پورا لے لیا، مزدوری تو دینی پڑے گی۔ تو مزدوری دینی پڑی، لمبی مزدوری تھی، وہ کوئی معمولی کاریگر نہیں تھا۔ تو یہی صورت ہے کہ اگر جو اصل کام ہے اس کی طرف توجہ نہ ہو اور دوسرے کاموں کی طرف آدمی لگ جائے تو یہ نقصان ہوتا ہے کہ وقت تو گزر جاتا ہے، اور وقت کوئی معمولی چیز نہیں ہے، وقت کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ جو قیمت اور بڑی بڑی اعلیٰ قسم کی چیزوں کی ہے، جواہرات کی ہے، ہیروں کی ہے، وقت کی کوئی قیمت نہیں۔ وقت کی قیمت تو اتنی زیادہ ہے کہ اس کا کوئی مول ہی نہیں، اس لیے کہ آدمی اس کو جتنا چاہے قیمتی بناتا چلا جائے۔ اب اگر کوئی اس کو ضائع کرے تو ظاہر ہے کہ اس نے گویا کہ بڑی قیمتی چیز کو کوڑیوں کے مول بیچ دیا، یا کوڑیوں کے اس کو بالکل بے حقیقت سمجھا اور ضائع کر دیا۔ تو یہ جو وقت ہے سب سے بڑھ کر اس وقت کی قیمت ہے۔ تو اب اگر خدا نہ خواستہ ہم یہاں رہیں لیکن مقصد ہمارے پیش نظر نہ ہو اور ہم وقت ضائع کریں تو ظاہر ہے کہ رمضان بھی گزر جائے گا، قیمتی وقت یہ ختم چلا جائے گا، اور بجائے اس کے کہ ہم اس سے کچھ حاصل کرتے ہم خالی ہاتھ چلے جائیں گے، یا خدا نہ خواستہ اللہ معاف کرے اور الٹا کوئی کام ہو جائے۔ تو اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اس کا استحضار ہونا چاہیے کہ مسجد کا ماحول بھی ہے، رمضان کا مہینہ بھی ہے، اس سے بہتر کوئی دوسرا وقت نہیں ہو سکتا۔ خود ہمیں اپنی تربیت کا اور نفس کی اصلاح کا، اور ظاہر ہے کہ سب سے بڑھ کر تو آدمی خود اپنی اصلاح کرتا ہے، اگر خود آدمی نہ چاہے تو دوسرا کچھ نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے سب سے پہلی بات یہ کہ اس کا استحضار ہو کہ ہم ایک مقصد کو لے کر آئے ہیں تو اس کو ہم پورا کرنے کی کوشش کریں۔ یہ نہ ہو کہ وقت گزر جائے، مبارک مہینہ گزر جائے، کیسا وقت گزرتا ہے آپ سب جان رہے ہیں کہ ایک رمضان ہو گیا، دوسرا رمضان آ گیا، دوسرا روزہ ہو گیا، اور ایک رمضان کے بعد دوسرا رمضان کس طرح آ رہا ہے۔ جو حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی ہے، بالکل اس وقت لگتا ہے کہ صادق آ رہی، اسی وقت کے لیے وہ پیشین گوئی۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی تھی، یہ تقارب الزمان، کہ زمانہ سمیٹ دیا جائے گا، اور پھر اسی حدیث میں آپ نے مثال دے کر یہ بات فرمائی کہ سال ایک مہینہ معلوم ہوگا، اور مہینہ ایک ہفتہ معلوم ہوگا، اور ہفتہ ایک دن معلوم ہوگا، اور دن ایک گھنٹہ معلوم ہوگا، اور بعض روایتوں میں اضافہ بھی ہے کہ گھنٹہ بالکل ایک منٹوں میں گزرتا ہوا نظر آئے گا۔ تو یہ بالکل ایک حقیقت ہے کہ وقت ایسا ہو گیا ہے کہ آپ پکڑنا چاہیے وقت کو تو اس کا پکڑنا آسان نہیں، اور وقت سب سے بڑھ کر قیمتی چیز ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، اللہ نے زمانے کی قسم کھا کر یہ بات فرمائی کہ انسان نقصان اٹھاتا ہے، اور نقصان کیوں اٹھاتا ہے؟ اس لیے کہ یہ زمانہ جو اللہ نے دیا ہے، یہ عمر ہماری جو ہے حقیقت میں یہی تو زمانہ ہمارے لیے ہے، یہ قیمتی چیز ہے۔ اب اس قیمتی چیز کو آدمی قیمتی بنا لے تو قیمتی ہے، اور وہی والا کام کرے گانا سننے والا تو کچھ نہیں، وقت تو گزر جائے گا۔ یہ بالکل بلینک چیک کی طرح ہے، آپ چاہیے تو 000 ڈال دیجئے، اور چاہیے تو اور اعلیٰ قسم کا جتنا بھی آپ لمبا چوڑا ہندسہ اس میں ڈال دیجئے، کروڑوں روپے ڈال دیجئے۔ اب آپ کو تو سادہ چیک دے دیا گیا ہے اور اختیار دے دیا گیا، لیکن اب اس کے بعد بھی آدمی فائدہ نہ اٹھائے تو ٹھیک ہے، اس کو ہوا میں اڑا دے یا کچھ بھی کرے۔ تو قیمت آدمی جب سمجھتا ہے کسی چیز کی تو اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، وہ جب قیمت نہیں سمجھتا تو فائدہ نہیں اٹھاتا۔ اب عام طور پر ہم لوگوں کا حال یہی ہے کہ ہمیں وقت کی قیمت کا احساس نہیں ہوتا۔ سب سے زیادہ جو چیز ضائع کی جاتی ہے وہ وقت ضائع کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ مہینہ جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، مسجد کا ماحول دیا ہے، تو اس سے ہم فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ نمبر 1 یہ کہ ہم کم سے کم باتیں کریں۔ سب سے زیادہ جو وقت ضائع ہوتا ہے وہ باتوں سے ضائع ہوتا ہے۔ اسی لیے حضرات مشائخ کے ہاں تو بہت سختی اس پہ تھی، شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں تو کوئی بات کر نہیں سکتا تھا، کہتے تھے بھائیو
خوب کھاؤ خوب سو، باتیں مت کرو۔ اور اس لیے کہ باتیں آدمی جب کرتا ہے، زیادہ کرتا ہے، تو ادھر ادھر کی باتیں بھی کرتا ہے، اس میں غیبت بھی ہو جاتی ہے اور نامناسب باتیں بھی ہو جاتی ہیں۔ تو کم سے کم باتیں، توجہ اللہ جتنی ہو، مسجد کا ماحول ہے ہی، اس سے فائدہ ہوگا، دل متوجہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں آئے گی، اس کا یقین دل میں پیدا ہوگا، اور یہی بنیادیں ہیں جس پر ہماری پوری عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ تو ایک تو یہ فائدہ اس سے ہمیں اٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا وقت زیادہ سے زیادہ قیمتی ہو، تلاوت میں گزرے، ذکر میں گزرے، اچھے کاموں میں گزرے۔ خدمت میں بھی اگر گزر جائے، لیکن اس کی شرط ہے کہ خدمت جو آدمی کر رہا ہے وہ بھی ترتیب کے ساتھ ہو، اس میں بے ترتیبی ہو تو نقصان ہو جائے گا۔ اور پھر خدمت میں نیت ہو۔ مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر خدا نخواستہ آدمی خدمت کر رہا ہے لیکن اس میں نیت درست نہیں ہے یا کوئی نیت ہی نہیں ہے تو سب بیکار ہو جائے گا۔ اس میں تو اگر آدمی نیت کر لے تو یہ بہت بڑی تربیت کا ذریعہ ہے، اور خاص طور سے ایسی اگر خدمت ہے جس میں نفس کچلا جاتا ہو، یعنی جس میں ظاہری طور پر آدمی کی جو عزت نظر آ رہی ہے یا اپنی بڑائی جو اس کو محسوس ہو رہی ہے، اگر وہ کچلی جائے اور اس پر زد پڑے تو یہ تو بڑی اعلیٰ درجے کی خدمت ہے۔ اور ہمارے بزرگوں نے تو ایسی خدمتیں کی ہیں، اور بعض تو چیزیں ایسی سامنے آتی ہیں کہ حیرت ہوتی ہے۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مشہور ہے کہ رات کو چپکے سے جاتے تھے اور اس وقت بیت الخلاء صاف کرتے تھے، یعنی طلباء کے بیت الخلاء۔ اب وہ ڈھاٹا باندھ لیتے تھے، کوئی پہچانتا ہی نہیں تھا کہ کون رات کو صاف کر کے جاتا ہے۔ ایک دفعہ کسی نے پہچان لیا تو بہت ناراض ہوئے، کبھی اس کا تذکرہ مت کرنا۔ ایسے واقعات ہیں کہ یہ اپنے نفس کو کچلنے کے لیے ایسے ایسے کام بھی کرتے تھے جس کا تصور بھی آسان نہیں، بہت مشکل ہے۔ تو ظاہر اتنا نہ صحیح، لیکن ایسے مواقع ہوتے ہیں، آدمی خدمت بھی کرے اور اس کو کچھ نہ ملے تو بڑے افسوس کی بات ہے۔ تو خدمت میں بھی نیت ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے اعمال ہیں ان اعمال کو بھی صحیح رخ کے ساتھ کرنا چاہیے، یعنی اس میں بھی اللہ کی رضا کی نیت ہو۔ اب خدا نخواستہ اس میں بھی نیت میں بگاڑ پیدا ہو جائے، دکھانے کے لیے آدمی کرے تو ظاہر اللہ کے وہ عمل مقبول نہیں۔ تو وقت ضائع نہ ہو اور دل پر توجہ رہے، نیت درست رہے، اور وقت زیادہ سے زیادہ آدمی قیمتی بنانے کی کوشش کرے تو انشاءاللہ اس سے بڑا فائدہ ہے۔ اب ظاہر ہے آپ مسجد کے ماحول میں ہیں، تو ایک تو یہ کہ آدمی جب بھی مسجد میں داخل ہو، آپ یہاں رہتے ہیں تو ہمیشہ اعتکاف کی نیت ہونی چاہیے۔ بغیر اعتکاف کے مسجد میں سونا اور رہنا اور کھانا یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ یہاں آدمی سو رہا ہے، کھا رہا ہے، لیٹ رہا ہے، تو اعتکاف کی نیت سے ہی ہونا چاہیے۔ تو اس میں اس کا سونا کھانا بھی عبادت ہے۔ ظاہر ہے جب اعتکاف کی نیت کر لی تو مسلسل وہ عبادت میں اب ہو گیا شامل۔ تو اس کا بھی خیال ہے، جب بھی مسجد میں داخل ہوں اعتکاف کی نیت کر لیں۔ اب ظاہر جب اعتکاف کی نیت سے مسجد میں ہے تو تھوڑا سا لحاظ بھی ہوگا۔ اب آدمی مسجد میں ہے تو ایک اور بھی خیال رہنا چاہیے کہ اپنے گھر میں نہیں، ہم اللہ کے گھر میں ہیں، تو تھوڑا احترام کے ساتھ آدمی مسجد میں رہے، سوئے تو بھی احترام کے ساتھ، بالکل غافل ہو کر نہیں کہ جیسے بھی چاہا سو گئے، لیٹ گئے، ایسا نہیں۔ سونے کے لیے آدمی لیٹے تو کچھ بچھا کر لیٹے، بستر وغیرہ بچھا کے لیٹے، اور تھوڑا ادب و احترام ملحوظ رہے، دھیان رہے کہ ہم کہاں ہیں، ہم گھر میں نہیں ہیں، ہم اللہ کے گھر میں ہیں۔ تو اس کا دھیان اگر رہے گا تو اس کا فائدہ ہوگا۔ اب لیٹا ہے تو لیٹے لیٹے جب تک نیند نہ آئے آدمی کو ذکر کرتا رہے، مشغول رہے، اللہ کی طرف متوجہ رہے، تو مسجد میں رہنے کا فائدہ ہوگا۔ اور پھر تیسری بات یہ کہ ادب و احترام بھی ساتھ ساتھ ہو، مسجد کو گندہ نہ کیا جائے۔ یعنی بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے سامان کا کوئی کوڑا نکالا اور بجائے اس کے کہ باہر لے جا کر آدمی پھینکے وہیں ڈال دیا۔ مسجد ہے یہ، گھر تو نہیں ہے کہ آدمی گھر میں ڈسٹ بن رکھی ہے اس میں ڈال دیا، یہ تو پورا حصہ مسجد کا ہے۔ تو آپ کوئی چیز ایسی ہو باہر ڈالیے۔ ایسا ہوتا ہے ابھی داڑھی جھاڑ رہا ہے، کوئی بال گر گیا تو وہیں پھینک دیا، ڈال دیا اس کو، یہ غلط ہے۔ باہر لے جا کر آدمی ڈالے، مسجد کی تلویث نہ ہو۔ مسجد جو ہے اس کو جتنا بھی آدمی پاک رکھے، صاف ستھرا رکھے، اس کی خدمت کرے، یہ بھی قرب الہی کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ ہم نے پہلے بھی واقعات سنائے، حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے کئی واقعات ایسے ہیں۔ حضرت فرماتے تھے کہ مسجد کی خدمت، مسجد کو صاف ستھرا رکھنا یہ بڑے قرب کا ذریعہ ہے۔ اور خود حضرت کے 2-3 واقعات ایسے ہیں کہ ایک مرتبہ
دہلی میں اکبر آبادی مسجد کا غالباً واقعہ ہے، جو اب تو نہیں ہے، اب ختم کر دی گئی، حضرت وہیں مقیم تھے، تو ایک کوئی تعلق والے بخارا کے تھے غالباً، وہ آئے اور بات کرنے لگے، بات کرتے کرتے ان کو اچانک امتلائی کیفیت ہوئی اور قے ہونے لگی، تو سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کیا کہ جلدی سے اپنا ہاتھ سامنے کر دیا کہ وہ قے مسجد میں نہ گرے۔ اب ظاہر ہے قے زیادہ تھی، ہاتھ میں روکنا مشکل تھا، جلدی سے اپنا دامن پھیلایا کہ مسجد میں نہ گرے، اور خود حضرت کو بھی وہ کیفیت ظاہر ہی آسان نہیں ہونے لگی، تو جلدی سے باہر نکل گیا اور مسجد محفوظ رہی۔ فرمایا اس پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ عمل بہت پسند آیا، اس پر اللہ کی طرف سے بڑی عنایات ہوئیں۔ ایسی اور بھی بعض واقعات ہیں کہ مسجد کی چھت پہ تشریف لے گئے، زمانے سے اس کی کبوتروں کی بیٹ بہت تھی، صاف صفائی وغیرہ کا اہتمام نہیں ہوتا تھا، تو خود صفائی کی پوری، اور لوگوں نے چاہا بھی تو فرمایا نہیں میں خود کروں گا۔ تو مسجد کی صفائی کا اہتمام کرنا یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ بھئی دیکھیے، کوئی آ کر آپ کا گھر صاف کر دے، آپ کہیں سفر پر ہوں اور آپ آ کر دیکھیں کہ بہت ماشاءاللہ صاف ستھرا ہے، سجا دیا گیا، کہ کس نے کیا؟ فلاں نے کیا، دل میں قدر آتی ہے، اچھا اس کو ہم سے تعلق ہے، محبت کی بات ہے، اسی تو کیا اس نے۔ تو اگر کوئی اللہ کے گھر کو صاف کرے، صاف رکھے، تو کیا اللہ تعالیٰ کو اس سے محبت نہیں ہوگی؟ تو یہ قرب کا ذریعہ ہے۔ اس کے برخلاف گندگی کرے تو یہ نامناسب بات ہے۔ وضو خانے میں بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ آدمی ناک وغیرہ چھڑکتا ہے بعض مرتبہ اور پانی نہیں بہاتا، اب جو دوسرا آتا ہے اس کو تکلیف ہوتی۔ اب یہ ایک الگ مستقل مسئلہ ہے، کسی کو تکلیف پہنچا دینا یا اس کا ذریعہ بن جانا، بعض مرتبہ غیر شعوری طور پر آدمی کام کرتا ہے، یعنی جان بوجھ کے تکلیف پہنچاتا نہیں ہے، لیکن تکلیف پہنچ جاتی ہے، اور یہ بھی اس کے لیے اچھی چیز نہیں ہے۔ تو یہ مسجد ہو یا مسجد کے باہر، اب یہ اجتماعی نظام ہے۔ اس اجتماعی نظام میں ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے کام ہمارے ایسے ہوتے ہیں کہ دوسروں کا تکلیف پہنچانے کا ذریعہ بن سکتے ہیں، تو اس میں بھی اہتمام ہونا چاہیے اس کا کہ ہمارے ذریعے سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ آپ باتھ روم جاتے ہیں اور وہاں صفائی کا اہتمام کرنا چاہیے، پانی ایسا بہا دیا جائے کہ دوسرا آئے تو اس کو تکلیف نہ ہو۔ اگر آدمی نے تو پوری صفائی نہیں کی ہے، تھوڑا اس میں محنت کبھی کبھی کرنی پڑتی ہے، کئی مرتبہ پانی ڈال دے گا صفائی نہیں ہوئی ہے، اس لیے کہ دوسرا جائے گا اس کو اذیت ہوگی، تو یہ اچھی چیز نہیں۔ یہ تو دوسروں کی راحت کا ذریعہ بننا، ان کو راحت پہنچانا ایک تو بہت بڑی چیز ہے۔ اس کے بھی بہت سے واقعات ہیں۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ عجیب صاحب عظیمت آدمی تھے، انہی کا عجیب قصہ ہے کہ ٹرین میں سفر کر رہے تھے، کوئی گیا اور جا کر منہ بنا کے آ گیا کہ اوہو وہاں تو آدمی جا نہیں سکتا۔ حضرت خاموش ہے، کچھ دیر بعد اٹھ کے گئے اور اس کے بعد آ کر بیٹھ گئے، فرمایا اب آپ جا سکتے ہیں۔ اب وہ گیا تو دیکھا کہ پورا صاف ستھرا، معلوم ہے کہ خود تشریف لے گئے اور پورا صاف کر دیا اس کو۔ ہے آسان کام نہیں ہے، لیکن کم سے کم اتنا تو ہو کہ وہ دوسروں کی تکلیف کا ذریعہ نہ بنے، تو اس لیے وہاں بھی صفائی کا اہتمام ہو، یہاں بھی صفائی کا اہتمام ہو۔ پھر بعض مرتبہ ایسے مسائل ہوتے ہیں، ایک آدمی چاہتا ہے کہ پنکھا چلائیں، ایک آدمی چاہتا ہے نہ چلائیں، تو اس میں بھی رعایت دوسروں کی اگر کی جائے تو یہ اجر و ثواب کی بات ہے۔ آدمی تھوڑی گرمی برداشت کر لے، یا اگر زیادہ واقعی گرمی محسوس ہو رہی ہے، سب کو ایک کو سردی لگ رہی، تو وہ اس کی وجہ سے وہ پنکھا نہ چلنے دے، وہ اوڑھ لیں یا کچھ کر لیں۔ حاصل یہ ہے کہ ایک دوسرے کی جتنی رعایت کا مزاج بنے گا، یہ تربیت کا بہترین ذریعہ ہے۔ ایک طرف تلاوت کا اہتمام ہے، ذکر کا اہتمام ہے، روزے ماشاءاللہ آپ رکھ رہے ہیں، اور یہ عبادتوں کا موسم ہے، جشن ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نیتوں کا حسن ہے، تصحیح نیت کا اہتمام ہے، یہ ساری چیزیں ایک طرف ہیں، اور دوسری طرف تربیت کا بہترین یہ ذریعہ ہے کہ دوسروں کا خیال ہے، دوسروں کا تھوڑا سا راحت پہنچانے کا انتظام ہے، خود تکلیف اٹھا کر دوسروں کا آرام پہنچانے کی فکر ہے۔ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ بعض مرتبہ یہ ذکر و تلاوت سے آگے چلی جاتی۔ مسئلہ کیا ہے کہ وہ چیز ایسی ہے کہ اس کا اجر اس کو مل رہا ہے، اور یہ چیز ایسی ہے کہ اس کا فائدہ دوسروں کو بھی پہنچ رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہت زیادہ پسند فرماتے ہیں کہ آدمی دوسروں کی راحت کا ذریعہ بنے۔ لیکن ہم لوگ اس میں بہت کوتاہ ہیں، بڑے مواقع ہوتے ہیں کہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں، لیکن اکثر اپنی کوتاہی سے ہم نہیں کر پاتے۔ تو چونکہ ہم ایک اجتماعی نظام میں ہیں، تو ان چیزوں کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ ہم دوسرے کی راحت کا بھی اس کا خیال رکھیں، فکر کریں، اپنی ہی راحت کا خیال تنہا نہ ہو بلکہ دوسرے کی بھی راحت کا خیال، بستر لگانے میں، پنکھا چلانے میں، اور 10 باتیں ہو سکتی ہیں جو آپ خوب جانتے ہیں۔ ایک بات اور بھی ہے
اس کی طرف توجہ ہمیں رکھنی چاہیے۔ ہم یہاں مسجد کے ماحول میں ہیں، ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، بعض مرتبہ باہر کے لوگ آتے ہیں، کئی بچے آتے ہیں، بعض مرتبہ چوری کی نیت سے آتے ہیں، تو ہم ان کو چوری کا موقع کیوں دیں؟ یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ ہم اپنا سامان محفوظ رکھیں، خاص طور سے موبائل بہت چوری ہوتا ہے، اس لیے وہ سامنے ہم لگا دیتے ہیں چارجنگ کے لیے اور غافل ہو جاتے ہیں، یا سامان میں سامنے رکھ دیا، نماز میں آ گئے۔ اب کوئی چپکے سے کوئی بچہ چلا گیا، اسی مقصد سے آیا اور لے کے چلا گیا اٹھا کے، تو آپ ذریعہ بنے، آپ نے چوری کا گویا کہ موقع دیا اس کو، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ اسی لیے آپ جانتے ہیں نا کہ چور کا جو ہاتھ کاٹا جاتا ہے اس کی شرائط ہے۔ اگر مال آپ نے محفوظ کیا ہے، اس کے بعد چوری ہوا، تب تو پھر ہاتھ کاٹا جائے گا، اور آپ نے سامنے ڈال دیا اور پھر کوئی چوری کر رہا ہے تو ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ معلوم ہوا کہ اس میں بھی حدود ہیں، ہم ایسا موقع کیوں دیں کہ دوسرا کوئی چوری کرے؟ تو اس لیے قیمتی کوئی سامان اول تو ہونا ہی نہیں چاہیے، یہاں کیا کام ہے اس کا۔ نمبر 2، اگر کوئی ایسی چیز ہے تو اس کی حفاظت کی آپ خود فکر کیجئے، اس لیے کہ آپ فکر نہیں کریں گے تو دوسرا کون حفاظت کرے گا؟ اس لیے بعض ایسے لوگ ہو جاتے ہیں، آتے ہیں۔ شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کسی نے کہا کہ طالب علم نے چوری کی، شیخ نے کہا نہیں، طالب علم نے چوری نہیں کی، چور طالب علم بنا، چور تھا، پرانا چور تھا، وہ آ کے اس نے مدرسے میں داخلہ لے لیا۔ تو ایسا ہوتا ہے، بہت سے لوگ ایسے آ جاتے ہیں۔ تو ان چیزوں کا بھی خیال رہے تاکہ ہمارا سامان بھی محفوظ رہے اور پھر ہمیں تکدر نہ ہو۔ کئی نقصانات ہوتے ہیں، چوری ہوتی ہے تو نقصان تو ہوتا ہی ہے، مالی نقصان ہوتا ہے، پھر ایک تکدر پیدا ہوتا ہے، اور کبھی کبھی بدگمانی پیدا ہوتی ہے، 10 نقصانات اس کے ہوتے ہیں۔ تو ایسا کام ہی کیوں ہو، ہم سامان ایسا محفوظ رکھیں کہ کسی کو چوری ووری کا موقع بھی نہ ملے۔ اور باقی افطار وغیرہ میں جو گٹھلی ہوتی ہے وہ دسترخوان پہ رکھیں، کبھی پھینک نہ دیں ادھر ادھر فرش پہ، یہ بھی تلویث مسجد ہے۔ اور پھر جو گزر رہا ہے اس کے پیر میں چپ گئی تو بھی دشواری، اس کو تکلیف پہنچانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو یہ چونکہ ہم لوگ اجتماعی نظام میں ہیں تو ان باتوں کا خیال رکھنا بے حد ضروری ہے۔ اگر ان تمام باتوں کا ہم خیال رکھیں گے تو ہمیں مکمل فائدہ انشاءاللہ ہوگا، نہیں تو بیچ میں ایسی باتیں داخل ہو جائیں گی کہ کہیں نہ کہیں ہمیں وہ ادھر سے ادھر کر دیں گے، ہماری نیت کے اندر فطور پیدا کر دیں گی، یا ہمارے عمل کے اندر کوتاہی پیدا کر دیں گی، تشویش ذہنی میں ڈال دیں گی، تو اس سے ہم کو نقصان ہوگا۔ اور یہ چونکہ خاص اس کا موسم ہے کہ آدمی بالکل یکسو ہو جائے، اور یہ مسجد میں رہ کر یکسو نہ ہو تو کہاں ہوگا۔ اسی لیے ایک بات اور بھی عرض کرتے ہیں کہ موبائل کا زیادہ استعمال کیا بلکہ نہ ہی استعمال ہو تو اچھا ہے۔ آپ موبائل بند کر کے رکھیں، گھر خیریت معلوم کرنی ہے، ایک آدھ وقت کھولیے اور گھر کی خیریت لے لیجئے، 2 وقت کر لیجئے زیادہ، باقی بند رکھیے۔ ایک تو یہ گھنٹیاں بجتی ہیں، الحمدللہ اس سال تو ہم نے نہیں دیکھا، ورنہ کبھی ایسا ہوتا تھا کئی گھنٹیاں بج رہی ہیں، اس میں لوگ بالکل بے احتیاط ہیں، یا تو میوزک لگا دیں گے، ظاہر ہے کہ درست نہیں، مسجد میں گھنٹی بج رہی، نماز کی حالت میں گھنٹی بج رہی، اور بعض میں تو سائلنٹ نہیں کرتے، تو یہ تو بہت ہی نامناسب شکل ہے کہ آپ مسجد میں میوزک بجا رہے ہیں، وہی مسئلہ ہوا نا۔ ایک غلطی یہ کرتے ہیں، اور دوسری غلطی اور کرتے ہیں کہ آیتیں لگا دیتے ہیں اور اذان لگا دیتے ہیں، باتھ روم میں بیٹھے ہیں وہاں بج رہا اذان اور تلاوت، اور یہ سب چیزیں ادعیہ وغیرہ جو ہیں یہ تو مقصود بالذات ہیں، اس کے لیے تھوڑی ہیں کہ آپ اس میں الارم لگا رہے ہیں یا وہ اس میں لگا رہے ہیں، موبائل میں آپ گھنٹی لگا رہے ہیں، تو یہ تو اس کی بے ادبی ہے ایک طرح کی، تو یہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ سیدھی سادی گھنٹی لگانی چاہیے بس، نہ تو وہ سب چیزیں لگائی جائیں اور نہ میوزک لگائی جائے، نہ یہ مناسب ہے نہ وہ مناسب۔ یہ لگائیں گے تو مسجد کی بے توقیری ہے، وہ دعائیں اور آیتیں وغیرہ لگائیں گے تو یہ ظاہر کلام اللہ کی بے توقیری ہے، تو یہ بھی مناسب نہیں۔ تو اکثر موبائل بند ہی رہے تو اچھا ہے، اور الحمدللہ ہمیں محسوس کرنا ہے کہ اس مرتبہ احتیاط بھی ہے اس میں۔ بس یہ چند ضروری باتیں ہیں کہ یہاں کے اجتماعی نظام میں اگر اس کا انشاءاللہ ہم خیال رکھیں گے تو ہمیں پورا فائدہ اس کا ہوگا۔ اور پھر یہ کہ جو اجتماعی نظام ہو اس میں خرق اچھا نہیں ہوتا، ایک کام ہو رہا ہے آپ دوسرے کام میں لگیں، درس کا وقت ہے تو آپ بہتر ہے کہ سب کے سارے لوگ درس میں شریک ہوں، تاکہ وہی ایک مقصد کے خاطر ہو رہا ہے، کوئی بات دین کی اللہ تعالیٰ کہلوا دے، کسی کو فائدہ ہو۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ کہنے والا دوسروں کو صرف سنا رہا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ کہنے والا جو کہہ رہا ہے خود بھی مستحق ہے، خود بھی اپنے آپ کو مخاطب بناتا ہے، اصلاح کا سب سے بڑھ کر مستحق ہے، لیکن ایک مذاکرہ ہے دین کا، تو یہ مذاکرہ جو ہوتا ہے اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ تو اجتماعی کاموں میں شرکت ہو، اجتماعی کاموں میں ایک نیا نظام اپنانا بنائیں، تو یہ انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا۔ افطار کا وقت ہے، بھئی کچھ پہلے آپ کو بلایا جائے،
اور میری رائے یہ ہے کہ 5 منٹ پہلے آپ کو بلا لیا جائے، اور جب 5 منٹ پہلے بلایا جائے تو بار بار کہنے کی ضرورت نہیں، آپ اٹھ جائیں اور چلے جائیں، افطار کے دسترخوان پہ بیٹھ جائیں۔ اور 5 منٹ پہلے بلایا جاتا ہے، ظاہر ہے جو غروب کا وقت ہوتا ہے اس کے 2 منٹ کے بعد اذان ہوتی ہے، تو اذان کے اگر 5 منٹ پہلے آپ کو بلایا جائے گا صرف 3 منٹ بچیں گے، تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن وہاں بیٹھ کے باتیں نہ کریں۔ اب آپ جائیں وہاں بیٹھ جائیں تو ذکر میں مشغول رہیں، جو بھی اللہ توفیق دے اندر ہی اندر دعا کرتے رہیں، یا ہاتھ اٹھا کے وہاں بیٹھ کے دعا کریں تب بھی حرج نہیں، اس لیے کہ یہ وقت جو ہوتا ہے افطار کا قبیل مغرب کا، یہ خاص دعا کا وقت ہوتا ہے۔ تو اب اگر نظام رہے گا صحیح تو اس میں ہمارے بھائی سفیان کو زیادہ ہنگامہ نہیں کرنا پڑے گا، ایک دفعہ کہیں گے آپ پہنچ جائیں گے۔ تو ان تمام چیزوں کو اگر ترتیب کے ساتھ رکھا جائے گا تو اس میں سہولت ہے۔ ایسے ہی کھانے کا مسئلہ ہے، کھانے کا وقت ہوا تو اور لوگ کھانے کے وقت بیٹھ جائیں۔ صبح کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے سحری کا، اب عجیب اللہ کا معاملہ ہے، ہم لوگ بھی عجیب غریب ہیں کہ بھائی یہاں آئے ہیں اسی لیے کہ تھوڑا سا اپنے کو منظم کریں، اب سو رہے ہیں تو سوتے چلے جا رہے ہیں، سحری کا وقت ہو گیا اور آگے وقت بڑھتا جا رہا ہے، بھائی کچھ تو یہاں آدمی ہے، مسجد کے ماحول میں ہے، کوئی ذکر میں تلاوت میں وقت لگانا اچھا ہے، خاص طور سے ہمارے جوان لوگ ہیں ان کے لیے تو مسئلہ نہیں۔ اب بیچارے بوڑھے کمزور ہیں وہ سو گئے تو ٹھیک ہے، بعض معذور بھی ہوتے ہیں، لیکن جن کو اللہ نے قوت دی ہے تھوڑا سا اس کا اہتمام بھی ہونا چاہیے، کچھ پہلے اٹھنے کا، نمازوں کا۔ ماشاءاللہ بعض لوگ ہیں بھی جو قیام اللیل وغیرہ کرتے ہیں، یہ الگ چیز ہے کہ اس کی تداعی درست نہیں ہے۔ قیام اللیل کوئی اگر کر رہا ہے اور نماز پڑھ رہا ہے تو اس کا اعلان کرنا بلانا یہ تو مناسب نہیں ہے، لیکن کوئی شامل ہو جائے تو اس کے لیے بہت اچھی چیز ہے، اور اس میں نہ شامل ہو اپنے طور پر پڑھے، لیکن بعض بیچارے نہیں پڑھ سکتے تو ان کے لیے وہ آسانی ہو جاتی ہے۔ جو خود پڑھ سکتا ہے تو اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ اپنے طور پر آدمی نماز پڑھے، ذکر و تلاوت میں لگے، تو اب بار بار جگانا پڑ رہا ہے تو یہ اچھی چیز نہیں۔ جب جگانے کا وقت ہوا، اب جگایا گیا تو اٹھ جائیے، وضو کر لیجئے، تیاری کر لیجئے۔ اب اس میں بھی اہتمام رکھیے کہ جب سحری کا وقت ہے تو سحری کر لیجئے، اب اس کے بعد وقت ملے پھر آپ پڑھیے، زیادہ آپ کو پڑھنا ہے اللہ توفیق دے، آپ پہلے اٹھ جائیے اور پھر نمازوں میں اور ذکر و تلاوت میں لگ جائیے۔ تو یہ جو اجتماعی نظام ہوتا ہے، اس میں اجتماعی جو کام ہوتے ہیں اس میں پابندی اگر کی جائے تو سہولت ہوتی ہے، سب کو سہولت ہوتی ہے، ورنہ بعضوں کو اس میں دشواری ہو جاتی، منتظمین کو بھی دشواری ہو جاتی۔ تو یہ اجتماعی جو ترتیب ہوتی ہے اس میں ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ خاص طور سے مبارک مہینہ ہے، اور ہم یہاں اسی لیے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح بھی فرما دے، اور ہمارا جو مہینہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہم سب کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنا دے۔ تو انشاءاللہ اگر ان باتوں کا خیال رکھا جائے گا تو یہ مہینہ ہمارے لیے بڑا مبارک ہوگا، ہم اس سے انشاءاللہ فائدہ اٹھا لیں گے۔ تو اس لیے یہ چند تمہید کے طور پر بنیادی باتیں تھیں جو ضروری تھیں، جو حضرات رہیں گے جتنا بھی وقت اس کو رہنا ہے اس کا انشاءاللہ کا خیال رکھیں گے تو فائدہ انشاءاللہ زیادہ ہوگا، آسانی ہوگی، اور سب کو اس میں انشاءاللہ سہولت ہوگی، اور یہ چیز ہماری تربیت کا انشاءاللہ ذریعہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے اس کو خیر و برکت کا مہینہ بنائے، اور زیادہ زیادہ ہمیں فائدہ اٹھانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور ہماری زندگی میں ایک بہتر تبدیلی کا اللہ اس کو ذریعہ بنا دے۔ ہم یہاں آئے ہیں تو کچھ لے کر جائیں، ایک تحفہ لے کر جائیں، ایک زندگی میں نئی اور بہتر تبدیلی لے کر جائیں، اور جو بعض مرتبہ بعض عادتیں ہوتی ہیں ہم نیت کریں کہ انشاءاللہ ان سے بھی ہم اپنے آپ کو بچائیں گے، اور یہاں سے ایک پیغام لے کر جائیں گے، ایک تحفہ لے کر جائیں گے، ایک تبدیلی لے کر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ کل سے بھی کتاب کا درس شروع